So any regret in life? کچھ زیادہ تو یاد نہیں ہو سکتا, بہت ساری ایسی چیزیں کی ہوں جن پہ پچھتایا جا سکتا ہو, لیکن زیادہ یاد نہیں ہے کچھ. لیکن میری ایک بہن تھی نمبر 2 پہ, اچھا, ابھی نہیں ہے اس دنیا میں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہاں مجھے تو خرم نے بھی شیئر کیا تھا, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. تو ان کی ڈیتھ سے کچھ 1-1.5 ہفتہ پہلے ہم ناراض تھے آپس میں. تو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار اگر وہ ناراض ہوتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا, کہ وہ خوش جاتی مجھ سے, لیکن ناراضگی میں میرے دل میں ہے, مجھے نہیں پتا. تو سینکڑوں جو کہ آپس میں روٹنا منانا, بھائیوں میں, بہنوں میں, دوستوں میں, اگر اسی لمحے اسی کے دوران اگر کوئی چلا جائے تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بہت زیادہ. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فوراً منا لینا چاہیے, اسی لیے کہتے ہیں کہ منا لینا چاہیے. دیکھنا آپ کو بہت اس کی وہ رہتی ہوگی, ہمیشہ یہ سوچ آتی ہے. روٹھے ہوتے ہیں ان کو منا لینا چاہیے جلد از جلد, کوشش کرنی چاہیے, ماننا نہ ماننا پھر ان کا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے کوشش بھی نہیں کی تھی. ایک وہ, اور پھر ایک میری کزن تھی, وہ تو بہت ینگ ایج میں, لائک 23 کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ بھی ہم دونوں ناراض تھے. کزن کا اس لیے زیادہ دکھ ہے کہ اس نے بہت ساری کوشش کی تھی وقتاً کالز کرنا, میسیجز کرنا, کہ جو بھی غلط فہمی ہمارے بیچ چل رہی تھی اس کو وہ دور کر سکے, اس کو وہ ایکسپلین کرنا چاہتی تھی, اور میں نے موقع نہیں دیا. تو وہ مجھے آج تک بڑا تکلیف دیتا ہے کہ یار مجھے موقع دینا چاہیے تھا, سننا چاہیے تھا. اور پھر بعد میں مجھے سمجھ بھی آیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی, میری غلط, اور زیادہ میں غلط تھی. ان دونوں واقعات کے بعد اور ان دونوں تجربات کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی آئی آپ کی شخصیت میں, رشتوں کو اور ان کی ناراضگیوں کو ڈیل کرنے میں, ہینڈل کرنے میں؟ ناراضگیاں ویسے میری زیادہ بنتی نہیں ہیں, لیکن اگر اب کبھی بن جائے تو میری کوشش ہوتی ہے سارٹ آؤٹ ہو جائے, اور اگر دونوں سائڈ سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی تو ایٹ لیسٹ میری طرف سے سارٹ آؤٹ ہو جائے, ان کی طرف سے نہیں ہوتی تو نہ ہو. لیکن ایک طرح یہ ہوا تھا کہ لائک تھوڑی سی تسلی بہن کے ٹائم پہ یہ ہوگی تھی کہ فوت ہونے کے بعد ان کا اپنا گھر تھوڑا دور تھا ہاسپٹل سے, تو وہ پتہ نہیں کیسے وہ سب کچھ میرے گھر پہ, ان کو بھی لے کے میرے گھر پہ آ گئے, ان کی ساری رسومات بھی میرے گھر پہ ہوئی. تو کہیں نہ کہیں دل میں وہ تسلی ہے کہ یار نہیں, وہ آ گئی تھی میرے گھر. آپ شاید انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں. اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتی تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ ہی نہ بناتا. وہ اپنے گھر بھی تو جا سکتی تھی, میرے سے بڑا گھر تھا اس کا. تو بس وہ آ گئی تھی میرے گھر, یہ کہیں نہ کہیں سوچ ہے. اللہ تعالیٰ جی انہیں غریق رحمت فرمایا, آپ کی کزن کو بھی. آمین. اور میرے خیال میں آپ نے جو اپنی بہت ہی ایک طرح سے پرسنل بات شیئر کی, سے آپ خود کہہ رہی پہلی مرتبہ آپ نے شیئر کی, لوگوں کو اس سے ضرور یقیناً سیکھنے کا موقع ملے گا کہ روٹنے والے کو جتنا جلد منا لیں آپ اتنا اچھا ہے, جتنا جلد میں. وہ دیکھیں نا آپ, ہمارا تو دینی فلسفہ ہے, 3 دن سے زیادہ منع فرمایا ہے کہ بھی آپ خفا بھی نہیں رہ سکتے. اس کے پیچھے بھی یہی یقیناً یہ ہے کہ لوگ باہمی. لیکن کچھ ایسے خبیث دوست ہوتے ہیں وہ 6-6 مہینے بلاک رکھتے ہیں. یہاں بیٹھا ہوا ہے ایک میرا دوست, اچھا لیکن اس 6 مہینے میں وہ بھی تو مر سکتا ہے نا, ضروری تو نہیں ہے. اور آپ خود بتا چکی جو ناراض ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. میں اس کو ڈرا رہی ہوں, اللہ اس کو لمبی زندگی دے تاکہ وہ مجھے بلاک. اچھا اس کی وہ عجیب عادت ہے, وہ سردیاں آتی ہیں سب کو بلاک کر دیتا ہے, گرمیاں آتی ہیں ان بلاک کر دیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. پتہ نہیں اس کے فون کو سردی لگتی ہے, سردیوں میں مونگ پھلی کا کام کرتے ہوں گے. دیدار صاحبہ, کوئی گلٹ؟ تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ شاید اگر میں شوبز میں نہ ہوتی تو میں کسی بہت اور اچھی بہتر جگہ پہ ہوتی. بٹ کہتے ہیں جو نصیب جو قسمت میں ہوتا ہے, اور پھر ایک طرح اس میں آپ کو شکر ہی ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ فیم بھی ملا, پیسہ بھی ملا, ہر چیز وہ ملی شاید جو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے. لیکن کہیں نہ کہیں ہے کہ شاید یہ جگہ نہیں تھی میری. آپ نے کہا کہ اگر شوبز میں نہ ہوتی تو بہتر جگہ ہوتی, کہیں بہتر جگہ. ایگزیکٹ آپ نے یہ کہا. تو آپ شوبز کو اچھا نہیں سمجھتی یا مالی لحاظ سے آپ کہنا, آپ کس حوالے سے کہنا چاہ رہی ہیں, کون سی چیز آپ بہتر سمجھتی ہیں؟ میں بالکل اچھا سمجھتی ہوں. اگر میں اچھا نہیں سمجھتی تو میں اس میں ہوتی نہ کبھی بھی. تو پھر آپ ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے, وہ کام تو نہیں کرتے جو آپ کو خراب لگ رہا ہوتا ہے. بہتر ان اے سینس کیونکہ ہم ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا.
یہ ریالٹی ہے. وہ نہ صرف اسٹیج کی میں بات نہیں کر رہی, وہ فلم بھی ہے, وہ ٹیلی ویژن بھی ہے. تینوں چیزوں کو فیمیلز کے حوالے سے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. میلز کے حوالے سے بھی ایک وسیع حلقے کی جو رائے ہے وہ بہت مختلف ہے بہت زیادہ. تو اگر شاید میں ہاؤس وائف ہوتی تو شاید زیادہ بہتر بن پاتی. یہ کانسیپٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. تو شوبز میں آئی تو مجھے اب اسی سے پیار ہے. اب یہی میری دنیا ہے, یہی میرا گھر ہے, یہی سب کچھ ہے. ایک ایسے پروفیشن میں جس میں آپ نے اپنے شعبے میں بڑا نام پیدا کیا, اپنے ہنر کے ذریعے اس میں شہرت بھی ہے اور اپنے شعبے کے اندر بھی آپ کی ایک پوزیشن ہے, مگر ایک ایسے معاشرے میں جس کا ایک وسیع حلقہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک مختلف رائے رکھتا ہے. یہ ریالٹی ہے. ریالٹی. تو کیا محسوس کرتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہی تو گلٹ ہے کہ اتنا محنت کیا, زندگی کا اتنا ٹائم بھی دیا, لیکن وہ ایک چیز اس طرح ایکسیپٹ نہیں ہو سکی. اور آئی تھنک کہ بہت سارے فیمیل ایکٹرز اور ایکٹریسز کو ہوگا, بہت سارے لوگوں کو ہوگا کہ نہیں, کبھی آگے والے 100 سال میں بھی نہیں ہو سکتا. اتنا فرق ہے, کلچر ہے نا, ہم اس کو زیادہ مشکل سائٹ پہ نہیں لے کے جاتے, ہم اس کو کلچر تک رکھتے ہیں. اب ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہاں پہ اگر کسی لڑکی کو گانا اور ڈانس نہیں آتا تو اس کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. وہ یار اس کو نہیں آتا یہ چیزیں. یہاں پہ جس کو گانا اور ڈانس آتا اس کا رشتہ نہیں ہوتا, اور شادیوں میں اس کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین مانیے, دیکھنے والے اگر برا نہ منائیں, پراپر ہائر کیا جاتا ہے کوریوگرافر. دادی, نانی, نانا, باپ, بہن, بہنوئی سب ڈانس کرتے ہیں. اور شاید ہم وہ کپڑے ٹی وی پہ یا اسٹیج پہ نہیں پہن سکتے, وہ اس طرح یا اس طرح. ابھی میں آپ کے شو میں اس طرح پہن کے نہیں بیٹھ سکتی, اس طرح پہن کے نہیں بیٹھ سکتی, بٹ وہ ان شادیوں میں پہنا جاتا ہے. ڈبل سٹینڈرڈ ہے. وہاں ڈانس بھی ہو رہا ہے, غیر مرد آ کے آپ کو سکھا بھی رہے ہیں, آپ کپڑے بھی آدھے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایکسیپٹ ہے, وہ سب کچھ ٹھیک ہے. دیدار, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا. اور شاہ جی, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج شو میں آنے کی جو میری مین اٹریکشن کہہ سکتے ہیں آپ, وہ آپ ہیں, بیکاز آپ کی شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. بڑی نوازش. آپ کے لکھنے کا انداز, آپ کے بولنے کا انداز, نہ صرف میرا, میرے گھر والوں کا, میری فیملی کا, سب کا بہت پسندیدہ ہے. تھینک یو سو مچ. تو آپ کے ہم سب فین ہیں. نہیں, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آپ آئیں, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ دیدار, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور دیدار صاحبہ کا دیدار جو ہے وہ سب نے کیا ہوگا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر, اور شیئر چکے آلریڈی کافی ہو چکے ہیں. آج شو میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.